معزز مہمانوں کا، سہیل کا، یہاں پہ موجود تمام حاضرین کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ شاہین میں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ عالی جناب پروفیسر اسلم پرویز صاحب، ایکس وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو یہاں پہ مدعو کیا گیا تھا، اور لائف اسٹائل پر سیریز آف لیکچرز یہاں پہ شروع کیے گئے۔ اسی سلسلے کا دوسرا لیکچر محترم اے کے خان صاحب آپ لوگوں کے سامنے آپ پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شنشین پر میرے ساتھ موجود جو بھی مہمان ہیں ان کو، اور پیارے طلباء اور ان کے والد والدین جو بھی ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ابا جان IAS آفیسر تھے، آندھرا پردیش کے چیف سیکریٹری تھے۔ میں IPS میں آیا، بیٹے بھی 2 IAS میں آئے۔ تو یہ اس لیے بولنا ضروری ہے، چاہے آپ ادھر سے ہو ادھر سے ہو، معاشی طور پر بہت ہی کمزور طبقے جو ہوتے ہیں، ادھر سے ہو یا پڑھے لکھے ہو، محنت تو ایک کامن چیز، کامن فیکٹر ہے۔ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، اب یہ بزنس میں، پالیٹکس میں، یہ کانٹریکٹس، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر زندگی میں اپنے آپ کچھ حاصل کرنا ہے آپ، تو اس کی سب سے پہلی بنیاد آپ کا پیشن، آپ کی محنت، آپ کی لگن، اسی پہ ہوتا ہے۔ چاہے سہیل ہو یا میرے بیٹے جو IAS میں آئے ہیں وہ ہو، جو اگر کامیابی حاصل کرے ہیں وہ، تو ایک ہی ایک کامن فیکٹر ہے کہ وہ دل سے جتنی محنت کرنا کرے، سوجھ بوجھ کے ساتھ، جو ہارڈ ورک بولتے ہیں، جو اسمارٹ ورک بولتے ہیں، آج کل تو اسمارٹ ہارڈ ورک بولتے ہیں، دونوں کی کمبینیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر گھنٹے میں کتنا پیک کرتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر کامیابی دے سکیں گے۔ کیونکہ دیکھیے، اب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، علم و تعلیم، ہم بہت سارے بار اسے کنفیوز کرتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا جو ہے یہ علم و تعلیم ہے۔ پڑھنا لکھنا صرف ایک حصہ ہے، اہم حصہ ہے، صرف ایک حصہ ہے علم و تعلیم کا۔ ایجوکیشن از ڈفرینٹ، لٹریسی از ڈفرینٹ۔ لٹریسی از ہاؤ ویل یو رائٹ، ہاؤ ویل یو اسپیک، ہاؤ مچ یو نو اباؤٹ سبجیکٹس ایٹسٹرا، یہ سب وہ سبجیکٹ لٹریسی میں آ جاتا ہے۔ بٹ ایجوکیشن از مچ بیانڈ۔ جب تک آپ پڑھنے لکھنے کے ساتھ اخلاقیت کو نہیں جوڑیں گے، اخلاق کو نہیں جوڑیں گے، وہ ایجوکیشن نہیں ہو سکتا۔ دیٹ کین ناٹ بی این ایجوکیشن۔ میرا تجربہ پولیس آفیسر کے حیثیت سے کافی لمبا رہا ہے۔ In fact, I got into IPS in the year 1979. 38 years I was in police service. حیدرآباد میں DCP تھا، اضلاع میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھا، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، کمشنر پولیس وجے واڑہ، وائزیک۔ حیدرآباد کا پولیس کمشنر تھا، پر DGP ہوا تلنگانہ میں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں CM صاحب کے پاس ایڈوائزر کے حیثیت سے ہوں۔ تو میں یہ تجربے سے آپ کو کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس لیے ضروری ہے یہ، ہم لوگ جب پولیس آفیسر ہیں تو سماج میں جو بہت سارے نیگیٹو ٹینڈنسیز ہوتے ہیں، جو بھی خامیاں ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتے ہیں، اس کو زیادہ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ اب ان کے بامبے میں بھی بہت سارے بار ڈسکشن ہوتا تھا، جیسے راکیش ماریا، ستیش ماتھر جو DGP تھے، سب میرے بیچ میٹ ہیں۔ تو ہم لوگ سٹیز میں بہت کچھ ڈسکس کرتے تھے، کتنے تبدیلیاں آتے جا رہے ہیں، خاص کر نوجوانوں میں، وہاں کے سماج میں۔ 1980s میں سماج کیسا تھا، 90s میں کیسا ہوا، 2000s میں ایسا تھا۔ میں حیدرآباد میں ویسے 17 سال کام کیا ہوں، DCP سے لے کے کمشنر پولیس تک تھا حیدرآباد میں۔ ہمارے DCPs آ کے جب بتائے، صاحب یہ ڈرگس کا ماحول اتنا بڑھ گیا ہے ادھر، اور بہت سارے جو راستے ہیں عیاشی کے ینگسٹرز پہ، یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ بھائی میں تو حیدرآباد شہر سے پورا میرا واسطہ ہے، بچپن سے یہیں پہ بڑا ہوا ہوں، میں دیکھا ہوں شہر کو اچھی طرح۔ یہ کوئی بنگلور میں، گوا میں، بامبے میں ہو سکتا، حیدرآباد میں نہیں ہو سکتا۔ مگر جو وہ ایویڈنسز کے ساتھ جو لا کے بتائے، دیکھنے کے بعد بہت ہی تعجب ہوا، کیا ایسی بات حیدرآباد میں ہو سکتی ہے؟ کیا ہوئی ہے؟ سارے
ایک ایک نسل ایک ایک جنریشن جو جس طرح سے بگڑتا جا رہا تھا دیکھے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا. جب سے ہم لوگ وہاں بہت سارے ٹائٹن کرنا شروع کریں. دیکھیے میں جہاں تک لائف سٹائل میں جو خامیاں دیکھا ہوں ادھر یہ صرف ینگسٹرس میں تو زیادہ ہے, ان کے ماں باپ اور تھوڑے بہت بزرگوں میں بھی ہے. یہ جو ڈیویشن ان کیریکٹر ٹینڈنسیز جو ہیں یہ بہت ہی ہیں, بہت دیکھے ہیں ہم لوگ ادھر. سب سے پہلے یہ ڈرگس اور یہ نشیلی چیزیں جو ہیں یہ لینے کا یہ بہت سارے انسٹیٹیوشنس میں بڑھتا جا رہا ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہو باہر پروفیشنس میں. اور اسی لیے اب جتنے قانون آئے ہیں اس میں سب سے ٹف قانون جس میں زیادہ سزا ہوتی ہے, اور اگر صرف آپ کے پاس ایک گرام بھی مل گیا کچھ آپ کے پاکٹ میں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے تصور کرنا بھی مشکل ہے اس پر. اب دیکھے ہوں گے شاہ رخ خان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. اور بہت سارے جو ہیں ڈرگس کیسز میں صرف آپ کے پاس ایک ایکوزیشن مل گیا کہ آپ کے پاس یہ تھا, بس ختم, وہ کرائم ہو گیا. اب اندر جانے کے بعد لائف امپریزنمنٹس ہیں اس کے لیے, 10 سال 12 سال تو کم سے کم قید کی سزا ہے. اس طرح کا ٹفنس کس لیے آیا ہے؟ کیونکہ یہ سماج کو سب سے زیادہ برائی پہنچانے والی چیزوں میں سے ہیں, اس لیے آیا ہے. اور اس کی عادت ایک بار بن گئی, اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. بہت سارے ہم لوگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی شروع کرے حیدرآباد میں, پھر بھی بہت مشکل ہو رہا ہے اس کو روکنا, اس سے باہر نکالنا ہے. تو ایسے چیزوں کی کہیں نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے اس کی. اور دیکھیے اب اسلام میں آپ اگر جھانک کے دیکھیں, آپ تاریخ میں ہو یا جو بنیادی باتیں ہیں اسلامک فلسفی, سب سے پہلے اگر کسی چیز کو کے خلاف پابندی ہوئی تو وہ نشیلی چیزیں تھیں. شراب لینا جرم نہیں ہے, گناہ ہے اسلام میں. اس لیے کیا گیا یہ کہ یہ ایک بار آپ جب وہ لیتے ہیں اس کو آپ کے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں. آپ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کا کچھ لحاظ ہی نہیں رہتا ہے. اسی لیے جب آپ ایک ہیومن بینگ کے شکل پر, انسان کے شکل پر اس زمین پر آئے ہیں تو کیا ڈسٹنکشن ہے آپ کو اور دوسرے جو اتنے کریچرس ہیں؟ ایک ہی ہے ڈسٹنکشن کہ آپ سوچ سکتے ہیں, صحیح غلط کا احساس آپ کو ہوتا ہے, دوسرے جانوروں کو نہیں ہوتا. اتنا ہی ہے نا. اگر یہ شراب لینے سے وہ جو احساس ہے آپ میں, جو ڈسٹنکشن کر سکتے ہیں آپ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ, اگر یہ نہیں کر سکے تو آپ میں اب جانور میں کیا فرق رہا؟ اسی لیے اسلام میں, اسلامک فلسفی میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے. اب دوسرے نشیلے چیزیں سب اسی کیٹیگری پہ آتے ہیں. تو اس لیے دور رہنا بہت ضروری ہے. پولیس کی طرف سے ہو, یہاں بھی ہو سکتا ہے شاید کرناٹکا میں, یا سوسائٹی کی طرف سے بھی بہت ہی ٹف میجرس لیے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے.